أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اب یہاں آ کے فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ. اب دوستی کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تعالی تمہارا رفیق وہی ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ ہیں تمہارے دوست. پہلے کفار کی دوستی کو کاٹ دیا، اب اہل ایمان کے ساتھ دوستی کا حکم دیا اور فرمایا دیکھو سب سے پہلی چیز تمہیں کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہاری اصل ولایت، اصل دوستی تو اللہ کے ساتھ ہے. وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اچھا یہاں دیکھیے ولی کا لفظ اللہ تعالی نے اپنے لیے صرف استعمال فرمایا ہے کہ تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دوستی کا لفظ نہیں لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی محبت بھی وہی معتبر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ کے حکم سے وہ چیز ہٹ گئی تو وہ محبت اعتبار کے قابل نہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چاہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے. سمجھ آئی؟ ولی دوستی کا لفظ اللہ محض اپنے لیے لائیں. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارے حقیقی دوست ہیں. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوستی کا لفظ نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اور والذین آمنوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم آگے، یہاں بھی دوستی کا لفظ نہیں فرمایا. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اصل تمہاری دوستی تو اللہ سے ہے، اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ فرمایا ہے، ان دونوں محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع رکھنا. ان دونوں محبتوں میں کہیں ایسا مبالغہ نہ آ جائے کہ ان کے درجات اللہ سے بھی کہیں بڑھا دو. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر عیسائیوں کی طرح معاملہ ہو جائے گا، پھر یہودیوں کی طرح شرک کا مسئلہ آ جائے گا. حقیقی دوست تمہارے اللہ ہیں، اور اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دوستی، اس کی تبع میں وہ تمہارے خیر خواہ ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والے. یہاں پہلا تذکرہ کیا ایمان کا، یعنی صحیح عقیدہ. الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیے دو جگہ آ گیا نا الذین، والذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاۃ. یہ جو دوسرا ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ سے پہلے، یہ الذین جو ہے اصل میں یہ پیچھے اس کا عطف پڑ رہا ہے والذین پر جا کر، اشارہ ادھر ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست تو اللہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے. الذین، جو کہ، ایمان والے کون؟ الذین، جو کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ ہے الذین جو دوسرا ہے، یہ پہلے والذین آمنوا کی تشریح ہے. سمجھ آئی؟ اب دیکھیے خدا نے گنا کیا ہے دوستی میں. سب سے پہلے فرما دیا والذین آمنوا، جن کا عقیدہ درست ہے. دوسرے فرما دیا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ ساری تحیات آ گئیں بدنی عبادتیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کیا؟ التحیات للہ، میرے سارے جسم کی عبادتیں اللہ کے لیے. یہ بچے کبھی کبھی پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ بچوں کی نماز درست کرانا. یہ بچے کبھی کبھی پڑھتے ہیں التحیات للہ. تو التحیات کوئی لفظ نہیں نا، اس سے نماز خراب ہو جائے گی. التحیات، التحیات اور التحیات میں فرق سمجھے؟
التحیات للہ، ساری جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے، اور التحیات کوئی لفظ ہی نہیں بنتا. التحیات کیا لفظ بنا؟ کچھ بھی نہیں. تو اگر یہ بچے کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں تو التحیات للہ آدمی جب کہتا ہے تحیات، تحیات کا مطلب جو عبادتیں حیات زندگی کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں. التحیات للہ، اللہ ساری کی ساری میرے جسم کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں. وہ چیز یہاں ارشاد فرما دی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. عقیدہ صحیح ہو گیا، جسم کی عبادت ہو گئی. آگے چلیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ کون سی عبادت ہو گئی؟ مالی. صحیح عقیدہ، جسمانی عبادت، مالی عبادت. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ رکوع کرتے ہیں. اس پہ ہے مفسرین کی بڑی بحث کہ ہم راکعون ہے کیا، اور ہم راکعون سے اگر تو مراد یہ لیں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، تو یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت میں رکوع نہیں تھا کہتے ہیں، اس لیے یہ لائے. اور حضرت مریم کو حکم ہوا ہے، اللہ نے فرمایا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری جو دور تھا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل پہلے کا، ان کی عبادت میں رکوع تھا. تو ہی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وہ رکوع کرنے والے کوئی بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے نا، عبادت گزار اللہ کے. اس وجہ سے محققین یہاں پر گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اخلاص والے ہیں، تواضع والے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، جھکے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایمان، اس کے بعد جسمانی عبادات، پھر مالی عبادات، اور پھر نیت کا اخلاص کہ محض اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. اخلاص ہونا چاہیے. اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے نا، کمال کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ نوے ہیں. نوے سمجھتے ہو؟ ہاں، ارے یار بڑا زبردست لفظ ہے. اچھا، یہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نیوے ہیں. پنجابی میں بولتے ہیں بندہ بڑا نوے رہتا ہے، نمائیں، یعنی متواضع ہے، جھکا ہوا ہے. نما ہے؟ نہیں، متواضع، جھکا ہوا. نیوی جگہ پنجابی میں کہتے ہیں نیوی جگہ، یعنی نیچے کی جگہ. اسی طرح بندہ نما، یعنی ایسا بندہ جو جھکا ہوا ہو، جو متواضع ہو، جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو. حضرت نے اس سے ترجمہ کیا ہے یہ. اور وہ کیا ہے؟ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے اور وہ نوے ہیں، یعنی جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور میں، بڑے متواضع ہیں. اور یہ اصل میں بھی تو ہندی کا لفظ ہے، نوا، ہندی سے آیا پنجابی میں اور اردو میں. ایک بات ہو گئی. تو فرمایا کہ ہمارے بندے وہ جن کا عقیدہ صحیح، جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، وہم راکعون، اور وہ نوے ہیں، یعنی بہت جھکے ہوئے، متواضع، مخلص لوگ ہیں، مٹے ہوئے، سارے کمالات کے باوجود مٹے ہوئے. یہ ہے کمال کی چیز، یہ ہے کمال کی بات کہ سب کچھ ہو اور آدمی کچھ نہ اپنے آپ کو سمجھے. یہ حاصل ہو جائے بس، پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہ ہو، مر جائے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، مخلص اتنے ہیں. یہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ نے جن کو فرمایا کہ تعریف کے قابل. ایک بات بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور وہ رکوع میں تھے تو کسی آدمی نے آ کے سوال کیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اس کو سوال کے طور پر دے دی. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب ابھی بیان کیے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر
یہ جو روایت خود ہے نا، اس کی کوئی اصل صحیح سند ثابت نہیں، اور صحیح سند کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی بات کی نسبت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کہتے۔